اسلامک اسکالرز بیانات کے لیے ایم اے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر کریں۔ اور ہر نبی نے آ کر اللہ سے تعلق کی بات کی ہے کہ اللہ سے تعلق پیدا کرو، کیوں کہ باقی تعلقات سب ختم ہونے والے ہیں۔ حاکم کا حکومت سے تعلق ختم ہو جائے گا، تاجر کا تجارت سے تعلق ختم ہو جائے گا، بیوی کا تعلق اس کے شوہر سے ختم ہو جائے گا۔ جی ہاں، سارے تعلقات کٹنے والے ہیں، ان کی موت سے یا اپنی موت سے۔ یہ بتایا ہے سارے تعلق کٹیں گے، کوئی تعلق باقی نہیں رہے گا۔ تھوڑی دیر کا ہے یہ تعلق، تھوڑی دیر کا فائدہ۔ قل متاع الدنیا قلیل، لوگوں کو بتا دو کہ دنیا کا نفع بہت تھوڑا اور تھوڑی دیر کے لیے۔ ہاں، تھوڑا نفع تھوڑی دیر کے لیے، پھر ختم ہو جائے گا۔ یہ بتایا تو پھر کہ اللہ سے تعلق پیدا کرو، یہ تعلق ختم نہیں ہوگا۔ ہاں، لن انفصام لہا، یہ وہ تعلق ہے جو ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے ہر نبی اپنی بات لے کر آیا جو اللہ نے ان کو دی تھی، وہ کیا کہ لا الہ الا اللہ، یہ اللہ کے تعلق کی بات ہے۔ لا الہ الا اللہ، ایک اللہ ہے، کوئی اس کے سوا عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس کے ہاتھ میں حیات ہے، اس کے ہاتھ میں موت ہے، اس کے ہاتھ میں نفع ہے، اس کے ہاتھ میں نقصان ہے۔ ہاں، اس کے ہاتھ میں حالات کا بنانا ہے، اس کے ہاتھ میں حالات کا بگاڑنا ہے۔ حالات کون بنائے گا؟ اللہ بنائیں گے۔ کیوں؟ بچپنا کس نے بنایا؟ جوانی کس نے دی؟ بوڑھاپا کس نے دیا؟ یہ تین حالتیں ہر آدمی پر آتی ہے۔ بچپنا آیا، جوانی آئی، بوڑھاپا آیا۔ تو یہ آدمی کی طاقت سے آیا کہ نہیں؟ کس کی طاقت سے آیا؟ تم کو بچہ بنا کر ماں کے پیٹ سے نکالا، ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم، بچہ بن کر نہ بچے رہے، پھر تم جوانی کو پہنچ جاتے ہو، یہ دوسری حالت۔ ثم لتکونوا شیوخا، پھر تم بوڑھے ہو جاتے ہو۔ یہ سمجھا میں اپنی قدرت، یہ بچہ بن کر نکالا، کمزور تھا، پھر جوان ہو گیا، تن و من، پھر گراوٹ آئی، ادھیڑ ہو گیا، پھر بوڑھا ہو گیا۔ ثم لتکونوا شیوخا، پھر بوڑھے ہو جاؤ گے۔ کیا سمجھایا؟ قدرت سمجھائی کہ ہم حالات پیدا کرنے والے ہیں۔ اچھے حالات اللہ پیدا کرے گا، ناگوار حالات اللہ پیدا کرے گا، کوئی دوسرا حالات بنانے والا نہیں ہے۔ مال سے حالات نہیں بنیں گے، حکومتوں سے حالات نہیں بنیں گے، زمینوں سے حالات نہیں بنیں گے۔ حالات کون بنائے گا؟ کہ اللہ بنائے گا۔ یہ اللہ کی دعوت ہے کہ ایک اللہ ہے، زمین اور آسمان اور چاند اور سورج اور ساری چیز اس کے قبضے میں ہے۔ تمہاری حیات، تمہاری موت اس کے قبضے میں ہے۔ حالات اللہ پیدا کریں گے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہمارے حالات اچھے ہوں۔ کیوں بھائی، کیا چاہتے ہو؟ کہ ہمارے حالات اچھے ہوں۔ تو حالات اچھا کرنے کے لیے کیا طریقہ ہے؟ کہ مالدار بنو، مالدار بنو، کہ مسلمانوں کے پاس مال آوے تو ان کے حالات اچھے ہو جائیں گے، کہ بالکل نہیں۔ دنیا کے کسی سبب کے اندر حال کے بنانے کی طاقت خدا نے نہیں رکھی ہے۔ اللہ چاہے گا تو حال بنے گا، اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں بنے گا۔ لا الہ الا اللہ، ایک اللہ ہے، اسی کا ہے سب کچھ، اسی کا راج ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، زمینوں میں اور آسمانوں میں کہ اللہ کا راج ہے۔ ہاں، صبح اس کے حکم سے ہوتی ہے، شام اس کے حکم سے ہوتی ہے۔
چھوٹی راتیں اس کے حکم سے، بڑی راتیں اس کے حکم سے، چھوٹے دن اس کے حکم سے، بڑے دن اس کے حکم سے. یہ قدرت ہے. یہ قدرت کیوں سمجھائی ہے؟ کہ اللہ کو پہچاننے کے لیے، کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے. ہر سبب قدرت کا محتاج ہے. کہ دوا تندرستی دینے میں اللہ کی محتاج. اللہ چاہے گا تو دوا تندرستی دے گی، اللہ نہیں چاہے گا تو بھی نہیں دے گی. دوا اللہ نے پیدا کی ہے، حدیثوں میں ہے کہ اللہ نے بیماریاں بھی پیدا کی ہے، دوائیں بھی پیدا کی ہے. حدیثوں میں ہے کہ اللہ نے بیماریاں بھی پیدا کی ہے، جیسے اندھیرا بھی پیدا کیا، اجالا بھی پیدا کیا. ایسے بیماریاں بھی پیدا کی اور دوائیں بھی پیدا کی ہے. کچھ دوائیں لوگوں کو معلوم ہوئی، کچھ دوائیں میں لوگوں کو معلوم نہیں ہے، تحقیق کر رہے ہیں. ہاں اللہ پیدا کر چکے ہیں، لیکن مسئلہ دوا کے ہاتھ میں نہیں ہے. مسئلہ کس کے ہاتھ میں؟ کہ اللہ کے ہاتھ. ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کہہ رہے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اے اللہ جب میں بیمار ہو جاؤں تو شفا مجھے اللہ دے گا، دوا نہیں دے گی. شفا کون دے گا؟ ہاں دوا، کہ دوا شفا کا سبب ہے، دوا شفا کو پیدا نہیں کرے گی. کتابوں میں لکھا ہے کہ جب اللہ کو بیماری اچھا کرنے کا ارادہ ہوتا ہے تو دوا کو بیماری کی جگہ پر جانے دیتے ہیں. پھر وہ دوا جا کر کے بیماری کو کاٹتی ہے. اور اللہ کا ارادہ نہیں ہے تو دوا میں اور درد میں آڑ ہو جاتی ہے. دوا درد پر جاتی ہی نہیں. کیوں؟ کہ اللہ کو شفا نہیں دینی ہے. یہ کیوں؟ کہ تاکہ ہر ایک سمجھے کہ مسئلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. مسلمان اسی کو کہتے ہیں جو اپنے مسئلے کو اللہ کے ہاتھ میں سمجھے کہ ہمارا مسئلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. عزت ہو، ذلت ہو، تندرستی ہو، بیماری ہو، چین ہو، بے چینی ہو، ہمارا مسئلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، اس لیے اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے. جب اللہ راضی ہوگا تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے.